یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ وعلیکم السلام۔ اور صاحب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ امیر صاحب ایک بات پوچھنا تھی مجھے آپ سے۔ ہاں امیر صاحب یہ اپنی جو جی میں فائق عادل بول رہا تھا۔ فائق عادل بول رہا تھا امیر صاحب۔ اچھا امیر صاحب کچھ لوگ کیا یہ فضائل عمل پہ بہت اعتراض کرتے ہیں، اس متعلق پوچھا تھا۔ ہاں تو فضائل اعمال کس نے لکھا ہے معلوم ہے نا؟ اپنے زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ان سے بھی بڑے ہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ جی ان سے بھی بڑے ہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ نہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سے غلط ٹھہراتے ہیں۔ ہاں وہ ان سے بھی بڑے ہیں اس لیے غلط ٹھہراتے ہیں۔ شیخ الحدیث ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا زکریا نہیں ہے، وہ بڑے شیخ الحدیث ہیں۔ جی امیر صاحب، اور انہوں نے وہ جو کتاب لکھی ہے تو جو ان کی کتاب کی تنقید کریں گے تو ان کے بڑے ہوں گے، ان سے علم میں زیادہ ہوگا جبھی نا۔ نہیں وہ چلتے ہیں قرآن سنت کی جو حدیث ہے نا، اس قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی میں اسے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ واقعات، یہ جو چیزیں نا یہ سے ٹکراتی ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں جی جو اعتراض کرتے ہیں وہ حدیث پڑھاتے ہیں کیا؟ ہاں بخاری شریف پڑھاتے ہیں؟ نہیں وہ حدیث جو ان کو یاد ہے نا، معلوم ہے جو انہیں، اس پس منظر میں بات جو کرتے ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں ان سے کہیے نا کہ آپ حدیث پڑھاتے ہیں بخاری مسلم ترمذی، بخاری مسلم ترمذی پڑھاتے تھے جی، اور اس وجہ سے انہوں نے ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ نہیں جیسے امت کا غم تھا، امت کو اس وقت کیا چاہیے، جی امت کو کیا چاہیے، امت کس وجہ سے براہ راست، جی اس لیے اس لحاظ سے وہ کتاب لکھی ہے۔ اب اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا معلوم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ علم اور اہم ہے۔ نہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنے حاشیے پہ لکھا ہے، پہلے حاشیے پہ، کہ ان کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا نا جب یہ کتاب لکھی انہوں نے۔ وہ ان پہ کلام نہیں کر رہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب ان کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا نا، انہوں نے لکھا ہے پہلے حاشیے پہ۔ سنیے ہم بتاتے ہیں، دماغی توازن صحیح نہیں تھا پھر یہ کتاب لکھے ہیں۔ جی ہاں، تو دماغی توازن صحیح رہنے سے کیسی کتاب لکھتے؟ الحمدللہ پھر صحیح لکھتے وہ، جس کی وجہ سے جس کتاب کو پڑھ کر کے مشرق سے مغرب تک لوگوں کو راہ راست مل رہا ہے، گمراہی مٹ رہی ہے۔ جی دماغی توازن نہ رہنے کے بعد جب ایسی کتاب لکھی ہے، ابھی تو لاک ڈاؤن میں پتہ چل گیا ساری دنیا کو، جی مشرق سے مغرب تک لوگ ان سے گرویدہ ہو گئے ہیں اور سب اپنے جان مال وقت لے کر کے دنیا میں پھر رہے ہیں اپنی ایمان یقین بنانے کے لیے۔ تو جس کی وجہ سے غیروں کی نظر بد کا شکار ہونے لگے، جی غیروں کی بھی چنوتی پڑ گئی۔ تو آپ سمجھیے اگر وہ ذہنی توازن صحیح رہنے سے لکھتے تو کتنی اچھی کتاب لکھتے۔ الحمدللہ جی الحمدللہ بالکل ان کو وہی جواب دیے۔ جی وہ نہیں فرما رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول سے بڑھ کر تھوڑی اللہ کے رسول کی بات اور ان کی بات ٹکراتی ہے۔ ٹکراتی ہے تو اسی لیے تو کہتے ہیں وہ ٹکرانا اس کو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ بڑے ہیں، تو پھر وہ بھی اس طرح کی کتاب لکھے جی، اور وہ بھی لوگ امت کے اندر ایسی کوئی بات بتاوے جو امت کا راہ راست بتائے۔ اب جیسے اس میں ایک واقعہ لکھا، اعتراض اور تنقید کرنے کے بجائے امت کے پاس کوئی ایسی مثال پیش کرے، کوئی ایسا نمونہ لے آوے جس سے امت کو راہ راست ملے۔ وہی فرما رہے تھے کہ قرآن ٹھیک ہے، اس کتاب کو باطل قرار دیا جائے، باطل کر دے، ذہنی توازن خراب تھا اس لیے لکھا تھا، تو ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے، آپ تو امت کے لیے کچھ کیجیے۔ انہوں نے ذہنی توازن خراب ہونے کے باوجود امت کے لیے ایسا کچھ کیا جو شرابی جواری مسجد آ گئے، ڈاکو رہزن سب مسجد آ گئے۔ خود میں ہی اس کتاب کو پڑھا کر سمجھا کر لوگوں کو کتنا بھی ڈاکوؤں کو رہزنوں کو اللہ کے راستے میں لگائے، تہجد گزار ہوئے اور شہید مرے ہیں۔ تیرا میں جانتے ہیں تیرا علاقہ؟ نہیں، تیرا مدرسہ جو ہے جا کے دیکھیے، وہاں دیکھیے کیسا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں ہماری محنت ہوئی ہے، وہاں ڈاکو رہزن خود ہمارا پیسہ لوٹ رہا، ایسے لوگ
लग गए तो हिरगुजार बन गए। वही फजाइल अमाल की तालीम करके उसी की उसको करके हमने बताया उनको और राह आए हैं। लेकिन वो एक चीज है खराब था और इस वजह से उन्होंने लिखी थी, तो आप भी उम्मत के लिए कुछ पेश कीजिए ना भाई। अमीर साहब वही फरमा रहे थे, एक पागल आदमी दुनिया सारी दुनिया को पागल कर दिया, तो तुम जो है होशमंद अक्लमंद आदमी हो तो तुम भी कोई ऐसी तहरीक चलाओ, उम्मत की फिक्र के लिए, उम्मत का गम ओढ़ो और एक अच्छी किताब लिखो जो आइन हदीस और कुरान के मुताबिक हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे ऐसा कहिए, लेकिन उन्होंने कहा आइन हदीस और कुरान के मुताबिक हो। जी, उन्होंने एक वाक़या बताया अमीर साहब कि कोई औरत थी जो उसके बच्चा मर गया था, उसने दुआ करी तो फिर वो जिंदा हो गया बच्चा वापस। ऐसा कोई लिखा हो फज़ाइल अमल में कि किसी औरत ने दुआ करी और वो जिंदा हो गया बच्चा? वो सारी किताबें पढ़ चुके हैं जिसने एतराज किया है। वो तमाम वाक़यात, तमाम तारीख जो है ना, जितने तवारीख और जितने सहाबा तमाम वाक़यात लम्हे के उनको पता है कि जिसने एतराज किया है। नहीं, हमने ये वाक़या पढ़ नहीं रखा, इसलिए हमने आपसे पूछा ऐसे लिखा हुआ है क्या उसके अंदर? मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं। हाँ, नहीं तो कुरान के खिलाफ है नहीं। हाँ, अल्लाह अगर कुरान के खिलाफ कैसे हो जाएगा? अल्लाह सूरह मोमिनून आयत नंबर आलिम साहब वो करते हैं अमीर साहब, वो कुरान की आयत है ना, कुरान की आयत ना, वमीन वराहिम। देखिए एक हदीस है, सही हदीस है जी, क्या है? जी, कसम खाएंगे अल्लाह कर तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर देगा। जी जी जी, ये हदीस है, सही हदीस है जी है। तो ऐसे लोग हैं जो कसम खाकर अल्लाह को कह देते हैं कि हमारे बच्चे को जिंदा कर दीजिए, तो जिंदा हो जाता है। तो अल्लाह वो कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है सूरह मोमिनून आयत नंबर 100 है, वमिन वराहिम बरज़खुन इल्ला यौम युबअसून, जो इस दुनिया से चला गया आलम बरज़ख में रहेगा और दोबारा नहीं आएगा। एक पर्दा है बरज़ख, फिर दोबारा कोई लौट कर नहीं आता, हत्ता कि शहीद भी दोबारा नहीं आएंगे दुनिया में। और वो तमन्ना करते हैं अल्लाह से कि हमें दोबारा जाए दुनिया में और हम शहीद हों, लोगों बताएं कि अल्लाह की राह में क़िताल होने का क्या सवाब है। लेकिन अल्लाह ने कहा ये तमन्ना तुम्हारी पूरी नहीं होगी। उन्होंने एक मुस्लिम शरीफ की हदीस भी बताई मुझे, देखिए और सुनिए, और ये फरमान में आलिम साहब उन्होंने जो सारी बात कुरान करीम के अंदर होती, किताबुल्लाह सुन्नत सारी रसूलुल्लाह में, बातें कुरान करीम के अंदर होती, तो फिर हदीस नहीं दोनों में है। अल्लाह के रसूल को क्यों भेजा, इनको पूछिए। वो फरमा रहे हैं सारी दोनों बातें कुरान करीम के अंदर होती तो कुरान किसी पहाड़ पर उतार समझ लेता। जी, समझाने के लिए नबी क्यों आए जी, और नबी ने क्यों बताया आकर के नहीं मरने वाला फिर दोबारा जिंदा नहीं होता, ऐसा कैसे होगा? अल्लाह ने फरमा दिया ना, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, अल्लाह ने फरमा दिया कि जो दुनिया से चला जाएगा। और सूरह यासीन में भी कि जो मर गए वो अपने वो जब उठाया जाएगा तो कहेंगे हमें अपनी ख्वाबगाह से किसने उठाया, और कोई दोबारा लौट कर अल्लाह ने फरमाया। और अल्लाह के नबी जो फरमाते हैं क्या वो अल्लाह का फरमाया हुआ है या अपनी तरफ से फरमाया? नबी फरमाता अल्लाह के सूरह नज़्म की आयत है जो फरमा रहे हैं, सूरह नज़्म में है ये तो। हाँ ठीक है, मान लिया मैं, सूरह नज़्म में है जी कि जो अब बरज़ख में चला गया, बरज़ख पर्दा है, उस पर्दे ये जो आपने आयत पढ़ी ना, वमिन वराहिम बरज़खुन इल्ला यौम युबअसून, तो अल्लाह फरमाता है कि नहीं बोलता मोहम्मद अपनी ख्वाहिश उसका बोलना तो अल्लाह की वही है। वो अभी आपने आयत पढ़ी ना, जी नबी जो कह रहे हैं फिर अल्लाह से वही से बोल रहे हैं। वही कितने किस्में हैं? 2 किस्में, वही है जली, वही है खफी। हाँ, 2 किस्में, कुरान भी है और हदीस भी है। सिर्फ कुरान से आपका दीन मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, दीन तो किताबुल्लाह कुरान में तहियात है, दुरूद शरीफ है कुरान में, लेकिन मरकर जिंदा हो जाएगा कोई शख्स, ये अल्लाह के रसूल ने भी नहीं फरमाया ना। सुनिए और बात सुनिए जी, कुरान में सफर की नमाज के बारे में है नहीं, तो फिर सफर की नमाज हदीस में है नहीं, वो तो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह का दीन बनता है। सारी शरीयत और सारे मसाइल का हल कुरान में नहीं है। नहीं, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह में। और अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने मैं 2 चीज छोड़ा हूँ, तरक तो फीकुम अमरैन, मैं कुरान और हदीस छोड़ा, किताब और सुन्नत रसूलुल्लाह। कुरान को लेकर के तर्जमा पढ़ करके आदमी अगर अपना फैसला करने लगे और रास्ता ढूंढने लगे वो गुमराह हो जाएगा। नहीं, कोई हदीस में है क्या मरकर जिंदा हो जाएगा? उसको हदीस का सहारा लेना होगा। कुरान नहीं, कुरान और हदीस दोनों का इल्म है, वही सारा है रास्ते पर जा सकता है। और तो कुरान हदीस का इल्म का है, हदीस का नहीं है। हदीस में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह पर कसम खाकर कह दे ये हो तो वो करेगा, अल्लाह उसको करेगा, उसकी कसम को पूरा। कोई कसम खा के कि दूसरा नबी बना दे, अल्लाह तो बना देगा। अच्छा सुनिए ना, वो कोई को नहीं, वो उस बंदे का तो एक पहचान आगे बताया ना, जुल्फ़े उनके जो है उसके रास्ते से भगाए जाने वाले। नहीं, अगर कोई कसम खा के कहते कि अल्लाह एक दूसरा नबी लिया,
کوئی نیک بندہ اللہ سے قسم کھائے کہتے کہ اللہ دوسرا نبی بنا دے تو اللہ بنا دے گا؟ تو ہمارے جیسے آدمی کو قسم کھانے سے بن جائے گا؟ نہیں، کوئی بھی نیک آدمی قسم کھائے کیوں وہ کھائے گا ہی نہیں. تو زندگی نیک آدمی ہوگا جو چیز ناممکن ہے تو وہ تو کھائے گا ہی نہیں قسم. ایسے ہی مفتی صاحب کوئی بھی قسم نہیں کھائے گا کہ جنت والا جو ہے واپس دنیا میں آئے. ایک مرتبہ مننے والا آدمی اگر نیک آدمی جنت میں جائے گا، اسے کیا فائدہ دنیا میں آنے سے؟ بھائی جنت اچھی کہ دنیا اچھی ہے؟ جنت میں جائے گا نا تو وہ دنیا میں چاہے گا یا جنت چاہے گا؟ نیک آدمی دنیا میں آنا چاہے گا، کوئی نہیں جائے گا. کوئی نہیں جائے گا نا. اور اللہ نے یہ حدیث رسول اللہ ہے کہ نا شہید کہیں گے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے اللہ، تو اللہ منع فرمایا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ دوبارہ اللہ روح ڈال دے ایک مرتبہ نکلنے کے بعد. سنیے جی. ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہاں میں نے تم کو موت دے کر پھر زندہ کیا. یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ برزخی زندگی کے بارے میں یہ. ارے بھائی سنیے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. اور نہیں، اس امت کی بات کر رہا ہوں میں، اس امت کی. پہلے تو سجدہ بھی تھا. قرآن کے اندر ہے یا نہیں؟ قرآن کے اندر مفتی صاحب قرآن کی بات ہے نہیں. ثم بعثناکم من بعد موتکم، میں تم کو موت دے کر پھر زندہ کیا. اور حزقیل علیہ السلام جو ہے ایک نبی جو زندہ ہوئے کہ نہیں؟ ہوئے نا ادھر. لیکن حزقیل علیہ السلام زندہ ہوئے، 70 آدمیوں کے ساتھ مرے، وہ زندہ ہوئے کہ نہیں؟ لیکن مفتی صاحب اللہ جس کو زندہ کرنا چاہے گا وہ زندہ ہوگا. پہلے سجدہ بھی جائے. اللہ مرے ہوئے کو اگر سن لیجیے میری بات، تو سنتی کیوں نہیں آپ؟ جی جی مفتی صاحب آپ ان کو بتائیے نا، جو ایسا کہہ رہا ہے اس کو بتائیے نا. من بعد موتکم، یہ میری بات سنیے آپ جی. ہم نے تم کو موت دے کر پھر زندہ کیا. جی جی. یہ قرآن سے ہے یا قرآن سے باہر سے ہے؟ قرآن کے اندر سے. موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم سے کہہ رہے ہیں جو کوئی ٹور گیا تھا موسیٰ کو دیکھنے کے لیے، تو ایک جھٹکے میں گیا. اللہ تعالیٰ کا تم کو موت دیا. من بعد موتکم، موت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مرنا. تو اتنے آدمی مر گئے، پھر اللہ نے زندہ کیا. موسیٰ کو زندہ کیا کہ نہیں؟ حزقیل علیہ السلام 70 آدمی زندہ ہوا کہ نہیں؟ لیکن مفتی صاحب قرآن کو سمجھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے آپ کہیں گے کہ ہم راہ راست پا لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. تو مفتی قرآن اور حدیث دونوں لینا ہوگا. مفتی صاحب یوسف علیہ السلام کو بھی تو ان کی قوم سجدہ کرا کرتی تھی، کیا ہم اپنے سرداروں کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ ہاں. یوسف علیہ السلام کی قوم نے ان کو سجدہ کیا ہے. یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کی خواب تھی. خواب نہیں، حقیقت میں جب ان کے والد والدہ بیٹے تو قوم کے ان کے والد والدہ پہلی شریعت تو یہ تھی نا. پہلی شریعت کو آج شریعت میں سجدہ نہیں تھا، کسی کا سجدہ کوئی نہیں کیا. سجدہ کیا کسی کو نہیں کیا. سجدہ تھا. سجدہ کر سکتے ہیں اپن. ارے بھائی سنو، ابھی سجدہ عبودیہ اور سجدہ تعظیمی ہے، سمجھتے ہیں؟ جی. ابلیس کو جو سجدہ نہیں کیا، فسجدوا الا ابلیس، سارے جو ہے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. تو یہاں آدم کو سجدہ کرانا مقصد تھا یا آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنا مقصد؟ تعظیم. اسی طرح تعظیمی سجدہ یوسف علیہ السلام کو 11 ستارے اور چاند سورج نے کیا. جتنے بھی سجدے ہیں، سجدہ سوائے اللہ کا اور کسی کا نہیں. اپن کر سکتے ہیں کسی کو سجدہ. وہ تعظیمی تھا، عبودیہ تھا. تعظیمی سجدہ اپن کر سکتے ہیں کسی کو؟ یہ نہیں تھا. نہیں، تعظیمی سجدہ کر سکتے ہیں اپن کسی کو. آج کی شریعت میں تعظیمی سجدہ نہیں ہے. تو آج کی شریعت میں مرنے کے بعد دوبارہ آنے کا بھی نہیں ہے ذکر. آج کی شریعت مرنے کا دوبارہ دکھنے کا نہیں آیا ہے. جی. اس شریعت میں، شریعت محمدی میں مر کر کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. یہ فضائل میں جو واقع لکھا ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں وہ. اللہ اگر کسی کو مار کے کسی کو زندہ کر دے تو کیا آپ اس کو نہیں آنکھ سے دیکھنے کے بعد؟ تو ایسے تو اللہ کہتے دوسرا نبی بنا. میں نے تو خود دیکھا اپنی آنکھ سے. جی اپنے آنکھ سے میں 2 آدمی کو دیکھا ہوں مرنے کا زندہ ہو گئے. مرنے کے بعد پھر زندہ ہوا. مرنے کے خبر چاروں طرف. خود میرے کی بات ہے، سنو. میرے والد صاحب انتقال کرے جی. ہاں، سب کچھ دیکھ لیا. ڈاکٹر نے بھی کہا روح پرواز ہو گئی. میری والدہ نے کہا اے اللہ 1 سال زندہ رہنے دیتے ہیں. ہاں، میرے والدہ کی دعا تھی یہ. ابھی میری والدہ حیات میں ہے، ہم اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں. خبر چاروں طرف پہنچ گئی. قبر کھودنے والا قبرستان پہنچ گیا. پھر میری والدہ نے کہا کہ اے اللہ 1 سال اور زندہ رہنے دیتے ہیں. تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور 1 سال جس دن سال پورا ہوا اس دن حدیث میں ہے کہ مفتی صاحب آپ کہہ رہے تھے وہ امیر صاحب؟ میری امی ابھی حیات میں ہے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہاں؟ آپ کہاں پر رہتے ہیں؟ جھارکھنڈ. ہلو.
ارے بھائی آپ ہم کو پہچانے نہیں ہے تو پھر آپ ہم سے بات کیسے کریں؟ میں تو نمبر دیتے میرے دوست نے کہ آپ عامر صاحب سے بات کر لیں. ابھی آدمی آپ کو نمبر دے دیا اس لیے آپ تو کیا بات بول رہے ہیں. بس بند کیجیے, ہم کو نہانے کے لیے جانا ہے. عامر صاحب کہاں پر رہتے ہیں آپ؟ کسی نے نمبر دے دیا, بس بند کیجیے. میں بس